بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. براہ کرم انہیں بھی دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے. سوال پیش کیا گیا ہے. السلام علیکم محمد عاقل بھائی، میں شازیہ بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم روزانہ دین کے بارے میں کوئی نئی لوگوں سے بدعات سننے میں آتی ہیں، کبھی پڑھنے میں آتی ہیں، تو ایک نئی جو میرے خیال سے ایک بدعت ہے، لیکن پلیز آپ میری تصحیح کریں اگر میں غلط ہوں. مجھے اس کا جواب قرآن و سنت کے حساب سے دیں. کیا ہمارے دین میں لیلۃ الجائزہ نام کی کوئی رات ہے؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں جائزہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے اور کوئی نام بھی اس نام کی کوئی رات نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ رمضان کی آخری رات جو ہوتی ہے، یعنی عید کی جو چاند رات جسے کہہ لیں، عید کی جو چاند رات، شوال کی جو چاند رات، اس میں وہ جا کے عبادت کرنے کو بڑا فضیلت سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں ہے اور یہ بڑی فضیلت ہے اس رات کی، اور اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے. اور میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ لوگوں کو شاید علم نہ ہو، لیکن میں بہت حیران ہوئی کہ لاسٹ ایئر عید کے اجتماع میں مجھے عید کی نماز برمنگھم سینٹرل ماسک میں نے پڑھی. وہ وہاں جو خطبہ دے رہے تھے قاری صاحب اور عید کی نماز پڑھا رہے تھے انگلش اور اردو میں، انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں بھی انہوں نے بڑی خضوع و خشوع سے یہ بات کہی کہ لیلۃ الجائزہ جو نام کی جو رات ہے یہ بڑی فضیلت اور برکتوں والی رات ہے، اور اس میں جو ہے نا فضولیات میں نہ پڑھیں اور جو عبادت کریں. تو مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ ظاہر ہے آپ کسی اتنے لیلۃ الجائزہ، سب سے پہلی بات تو محترمہ یہ نوٹ فرما لیجئے، جائزہ عربی کا لفظ ہے، جوائز اس کی جمع ہے، انعام کو کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے بعض صوفیوں نے اس نام کو گھڑ کر جو آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی یا پہلی شوال کی رات اس کو کہہ لیجئے، اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دے دیا ہے، انعامات کے حاصل کرنے کا نام. ان کا تصور یہ ہے کہ پورے رمضان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس رات میں اللہ رب العالمین ان کو انعام سے نوازتا ہے، اور اسی لیے ان لوگوں نے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھ دیا ہے. یہ خود ساختہ نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات کی فضیلت جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان نازل ہوا اور رمضان کی روزوں کی فرضیت ہم پر بتائی گئی، اور اسی نبی نے ہمیں بتایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی اللہ کے خوف سے اور اجر حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. تو وہی صاحب وحی جس پر وحی نازل ہوتی تھی، اس نے اس رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت اس بات کی دلیل میں نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہو، بلکہ یہ رات بھی تمام دوسری راتوں کی طریقے سے ہی رات ہے. اگر کوئی آدمی رات کو عبادت کرنے کا عادی ہے تو اسے دوسری راتوں کی طرح اس رات بھی عبادت کرنے کا حق ہے اور وہ کر سکتا ہے. لیکن خصوصی اہتمام کرنا اور خصوصی رات کو جاگ کر جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي ليلتي العيدين بالقيام أو قراءة القرآن، وهل يوجد حديث للترغيب في قيام هاتين الليلتين؟ لیلۃ العید کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو عید کی راتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر قرآن پڑھنا اور خاص اعمال کیا کرتے تھے؟
اس ضمن میں، اس موضوع میں جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ في فضل إحيائهما. ان راتوں کو جاگنے کا اور جن احادیث میں تذکرہ ملتا ہے اور ان کی فضیلت جہاں بیان کی گئی ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ وأما من فعل رسول الله امام ابن تیمیہ تو بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ من گھڑت روایات ہیں۔ صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کوئی خاص اہتمام کیا کرتے ہوں۔ وما قام الليل كله إلا في ليلة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پوری رات جو قیام کیا ہے، پوری رات جو آپ جاگے ہیں وہ لیلۃ القدر ہے۔ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگے ہیں، اور اپنے آپ بھی جاگے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا ہے، اور ہمت اور طاقت سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے پورے گھر والے عبادت کیا کرتے تھے۔ أخيرا من رمضان اخیرا من الرمضان، جو آخری رمضان کا عشرہ ہے۔ جاء لليلة القدر فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل كله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ کا اہتمام راتوں کو جاگنے کا ہو جایا کرتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے بعض لوگوں نے ہمارے یہاں بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کو عید مبارک کرے، اور عید ہو، عید سے پہلے کی رات ہو یا عید کے بعد کی رات ہو، وہ کام کرنے کی توفیق سے نوازے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے مدلل اور مزین اور ان دلیلوں کے ساتھ ہوں جن پر عمل کر کے ہم اللہ کی خوشنودی اور جنت کو حاصل کر سکتے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔